اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ جب انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے تو اس دنیا کے دکھ اسے دکھ نہیں لگتے، اس دنیا کی پریشانیاں اسے پریشانیاں نہیں لگتی، اس دنیا کے دھوکے اس کو دھوکے نہیں لگتے، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے یہ سوچیں گے کہ ہم محض اللہ کی رضا کی خاطر تم سے نیکی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا اجر اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ سے ہی چاہیے، تم سے نہیں چاہیے۔ تو جب ہم انسان سے امید ہی نہیں لگائیں گے تو ہم خود میں نا امیدی نہیں پیدا کریں گے۔ جب آپ کسی انسان کے ساتھ نیکی کریں گے اور اس کا اجر اس کا صلہ صرف اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو بدلے میں آنے والے وقت میں کل کوئی چیز کی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ آج ہم نے کسی وقت میں تمہارے ساتھ نیکی کی تھی اور اس کا ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں۔ تو جب وہ انسان نہیں کرے گا تو آپ اپنے اندر مایوسی پیدا کر لیں گے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس انسان سے امید لگائی۔ اگر ہم کسی سے وفا کرتے ہیں تو اس کی امید بھی آپ اللہ سے رکھیں کہ یا اللہ تیری خاطر میں اس انسان کے ساتھ صحیح چل رہی ہوں، بدلے میں اگر یہ نہیں چلتا تو اس کا اجر آپ نے مجھے دینا ہے۔ آپ کسی انسان سے کیسے کسی صلے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم کسی سے وفا کے بدلے وفا کی امید رکھتے ہیں تو ہم خود سے بے وفائی کرتے ہیں۔ ہم جب کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس کی بدسلوکی کی وجہ سے ہم خود پہ اثر لیتے ہیں تو ہم خود کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے امید رکھیں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے اور ہر کام محض اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، صرف اللہ سے مانگیں گے، تو کیا ہم اس دنیا میں مایوس ہو کر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں ایک دھوکے کی زندگی جی سکتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو دکھ دے رہا ہوتا ہے کسی سے امید رکھ کے، کسی سے صلے کی امید رکھ کے۔ جب ہم کسی سے امید رکھتے ہیں تو ہم خود سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے اللہ کے ساتھ اتنی ہی وفا کر رہے ہیں جتنی ہمیں امید اس سے رکھنی چاہیے؟ ہمیں محض اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، محض اللہ کے رضا کے لیے ہی ہمیں کسی کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ہمیں صرف اللہ ہی کو سجدے میں پکارنا چاہیے، ہمیں صرف اللہ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سوا نہ کسی سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کے سوا نہ کسی سے مانگنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے سوا کسی سے مانگتے ہیں، کسی سے امید رکھتے ہیں تو ہم دنیا میں اتنے الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اپنے رب سے دور ہوتے جاتے ہیں، اپنے اندر بے سکونیاں پال لیتے ہیں، کیونکہ ہم محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور لوگ تو پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ کبھی اس چیز پہ نوٹس کیجیے گا کہ آپ ایک انسان کی خاطر اتنا جھک رہے ہیں، اسے اتنا منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا سب کرنے کے بعد بھی کیا وہ انسان آپ کی قدر کر رہا ہے؟ وہ اسی لیے نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ہم اس انسان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہی کوشش اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے میں لگیں گے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ہر کام میں، ہر بھلائی میں اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی نیکی بھی کریں تو صرف اللہ ہی کے لیے ہی کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، کسی کے دکھ میں شامل ہوں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں تو محض اللہ کی رضا کی خاطر کریں اور بدلے میں امید بھی صرف اللہ سے ہی رکھیں۔ تو ہم انسان کی زندگی جو اتنی پریشانی میں مبتلا ہے، بہت حد تک نہیں، تقریباً ساری ہی ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی جب ہم کسی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، کسی سے بات اچھائی برائی ہر چیز جو بھی ہو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔